بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ ان الدعاء هو العبادۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی جان عبادت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور جو لوگ گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر میری دعا سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں یعنی دعائیں قبول کرنے اور نہ کرنے کے جملہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ دعائیں قبول کرنے اور نہ کرنے کے جملہ اختیارات میرے پاس ہیں، لہٰذا تم دوسروں سے دعائیں نہ مانگو بلکہ مجھ سے دعا مانگو، تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔ اس آیت کی روح کو ٹھیک سمجھنے کے لیے تین باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اول یہ کہ دعا آدمی صرف اور صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمیع و بصیر، فوق الفطری اقتدار، سپر نیچرل پاور کا مالک سمجھتا ہے۔ دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہوتا ہے کہ عالمی اسباب کے تحت فطری ذرائع وسائل اس کی کسی تکلیف کو دور کرنے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے یا پھر کافی ثابت نہیں ہو رہے، اس لیے کسی ایسے مالک ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر ہے۔ وہ با آواز بلند ہی نہیں، چپکے چپکے بھی اللہ تعالیٰ کو دل میں پکارتا ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجائیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ لازماً اس عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ اس ہستی کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے، اس کے دل کی بات سن رہی ہے اور اس کو ایسی قدرت مطلقہ حاصل ہے کہ اس سے پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے۔ دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ خالصاً شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ اس ہستی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو محسوس کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اگر ان خدائی صفات میں اللہ کا شریک نہ سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا وہ تصور بھی اس کے ذہن میں نہ آتا۔ اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور حقیقتاً اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہی رہے گا، اور ہمیں ہر حال میں اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے۔ قادر مطلق مدبر کائنات سمیع و بصیر ہستی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی کلی طور پر اختیارات کا مالک ہے۔ دوسری کوئی بھی ہستی پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو دعائیں سننے اور اس پر قبولیت یا عدم قبولیت کی صورت میں کوئی کارروائی کرنے کا اختیارات رکھتی ہو۔ مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور اللہ ہی با اختیار ہے، اللہ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے دعا مانگنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا ہوں، انہیں میں ہی قبول کرنے والا ہوں۔ اور اس آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ دعا عبادت ہے، اور یہاں عبادت سے مراد دعائیں عبادت اور جانیں عبادت ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے وہ غرور و تکبر میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضائے بندگی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے اور اس لیے اپنے خالق و مالک کے آگے
اعتراف अबूदियत करने से कतराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में आयत के इन दोनों मज़ामीन को खोल कर बयान फरमाया है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुआ हुवल इबादता, यानी दुआ ऐन इबादत है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत की तिलावत फरमाई, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। इस मुकाम पर पहुंचकर अक्सर लोगों के ज़हन में ये उलझन रहती है कि लोग दुआ के मामले में इस तरह सोचते हैं कि जब तकदीर की बुराई और भलाई अल्लाह के इख्तियार में है, वह अपनी गालिब हिकमत व मसलहत के तहत जो फ़ैसला कर चुका है, वो जो कुछ लाजमन रोनमा होना है वो तो होकर रहेगा, फिर हमारे दुआ मांगने या ना मांगने से क्या हासिल है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो सारे आदमी के दिल से दुआ की अहमियत को निकाल देती है, और इस बातिल ख्याल में मुब्तला रहते हुए लोग दुआ मांगने की और इसमें दुआ में जो दुआ मांगता है और उसकी दुआ में कोई रूह बाकी नहीं रहती। कुरान मजीद की ये आयत इस गलत फहमी को दूर करती है। अल्लाह ताला फरमाती हैं वाज़ेह अल्फाज में कि ऐ मेरे बंदो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। इससे साफ मालूम हुआ है कि क़ज़ा और तकदीर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसने हमारी तरह माअज़ अल्लाह ताला के हाथ में बांध दिए हों, दुआ कबूल करने के इख्तियारात उससे ख़त्म हो गए हों। बंदे तो बिलाशुबा अल्लाह के फ़ैसलों को नहीं टाल सकते या बदल देने की ताकत नहीं रखते, मगर अल्लाह तबारक व तआला की ये ज़ात खुद ताकत ज़रूर रखती है कि किसी बंदे की दुआएं और इल्तिजाएं सुनकर अपना फ़ैसला बदल दे। दूसरी जो बात इस आयत में बयान की गई वो ये है कि ख्वाह दुआ कबूल हो या ना हो, बहरहाल एक बड़े फ़ायदे और बहुत बड़े फ़ायदे से किसी सूरत में वो खाली नहीं होती। वो ये है कि बंदा अपने रब के सामने अपनी हाजतें पेश करके उससे दुआ मांग कर अपनी बंदगी और आजिज़ी का इकरार करता है। अब ये इजहार अबूदियत बजाय खुद इबादत बल्कि जान इबादत है, इबादत की जान है, जिसके अजर से बंदा किसी हाल भी महरूम ना रहेगा। वो ख़ास चीज़ इसको अता की जाए या ना की जाए जिसके लिए उसने दुआ की थी, बहरहाल उसको इबादत के जो है वो सवाब ज़रूर मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ज़ा को कोई चीज़ नहीं टाल सकती मगर जो दुआ है वो उसको टाल देती है। यानी अल्लाह के फ़ैसले को बदल देने की ताकत किसी में नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व तआला खुद अपना फ़ैसला बदल सकता है, और ये उस वक्त होता है जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगता है। जब आदमी कभी अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह या तो उसे वही चीज़ दे देता है जिसकी उसने दुआ की थी, या उसी दर्जे की कोई बला या कोई मुसीबत उस पर आने से रोक देता है। बिलाशुबा किसी गुनाह या क़िताए रहमी की दुआ ना करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सकते हैं या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।